أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل کے درس میں 5 آیتیں سورہ یوسف کی پڑھی گئی تھی. آیت نمبر 53 سے 53 سے لے کر 57 تک. انہی آیتوں کے کچھ مضامین پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے، ان سے نتائج حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس درس میں انہی 5 آیتوں کا تتمہ یعنی اختتامی گفتگو ہمیں سمجھنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اگر غور و فکر سے پڑھا جائے تو آج کے موجودہ زمانے کے بہت سارے مسائل کا حل آپ کو مل جائے. قرآن مجید ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو طاق میں سجایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ کتاب بہت پرانی ہے، اس کتاب میں ماڈرن زمانے کے ماڈرن ایشوز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک فرسودہ اور پرانا خیال ہے. خدا کرے کہ مسلمانوں کو اس کی قدر آ جائے. اگر یہ سوچا جائے کہ مسلمان اللہ کی اس کتاب کو کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ مسلمان اخبار بھی پڑھ لیتے ہیں، آرٹیکلس بھی پڑھ لیتے ہیں، دن بھر ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں اور نہ جانے کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں، مگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کے پیغام کو جاننے کے لیے وقت نہیں. یہ دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے، اور اس سے بڑے نتائج، خطرناک نتائج کا اندیشہ ہے. جو قوم اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالتی ہے وہ قوم کیسے ترقی کر سکے؟ وہ قوم زوال سے عروج کی طرف کیسے چل سکے؟ وہ قوم جو علم سیکھنا چھوڑ دے، علم سمجھنا چھوڑ دے، نتائج پر غور و خوض کرنا چھوڑ دے، اپنے حالات کو درست کرنا چھوڑ دے، وہ قوم کیسے دنیا میں عزت پائے گی، کامیاب ہو؟ کل کی جو 5 آیتیں پڑھی گئی تھی ان میں سب سے پہلی آیت وہ تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان تھا. انہوں نے انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جب یہ ثابت ہوا کہ یہ مصر کی عزیز مصر کی بیوی مجرم ہے اور یوسف پاک باز ہیں اور بغیر کسی غلطی اور جرم کے، ایک روایت کے مطابق 7 سال جیل میں رہے اور ایک روایت کے مطابق 12 سال جیل میں رہے. غلطی کے بغیر ایک آدمی جیل کی سزا کاٹے، پھر اس کے دل میں کوئی انتقام کا جذبہ نہیں. یہ اخلاق کی اونچائی، یہ اخلاق کے بلندی کی علامت ہے کہ ایک انسان کے اخلاق کتنے بلند ہیں. جو آدمی زخم سہے، تکلیفیں اٹھائے، جن لوگوں کے ذریعے غم اٹھائے اور 1 سال نہیں 10 سال تک ظلم سہے اور بلا کسی وجہ کے جیل کی زندگی گزارے، تو ظاہر ہے یہ بڑا دل دکھانے والی بات ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے بھی جیل میں تقریر کے لیے جانا پڑا. یہاں بیلگام شہر میں ایک مشہور جیل ہے، انڈلگا جیل. کم و بیش 1000 سے زیادہ وہاں قیدی ہوتے. مسلمان قیدیوں کو ایک مرتبہ جوڑا گیا تھا کہ ان کو خدا کا، دین کا میسج دیا جائے. وہاں جا کر جیل خانے کا جو انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، وہاں جو قیدی جی رہے ہیں، وہاں جن کمروں میں ان کا وقت گزر رہا ہے، لگتا یہ تھا کہ یہاں خدا کی نحوست برس رہی. آدمی وہاں جانے کو تو اچھا لگے گا مگر چند منٹوں کے گزر جانے کے بعد آپ ایک وحشت محسوس کریں، ایک پراگندگی محسوس کریں گے، ایک پریشانی محسوس کریں گے. آپ خود بھی اس کا جا کر تجربہ محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایسی جگہ جہاں رگ و روغن نہیں ہوتے، کلر لگایا نہیں جاتا، اچھے دروازے نہیں ہوں گے، اچھے کھڑکیاں نہیں ہوں گی، پاکی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، پانی کا صحیح انتظام نہیں ہوگا، ایسی جگہ آدمی رہے گا تو پریشان ہو جائے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اخلاق کا کردار تھا، انتقام کی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ نے اس موقع پر ایک جو بیان دیا تھا، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت، وما ابرئ نفسی، میں اپنی پاکی بیان کرنا نہیں چاہتا، یعنی میرے نفس کی برات اور پاکی بیان کرنا نہیں چاہتا۔ جو انسان کا نفس بنا گیا ہے وہ تو گناہوں کی طرف، گناہوں کو ابھارتا ہے۔ ہاں، اس آدمی کا نفس گناہوں سے نہیں ابھارتا جس پر میرا رب رحم کر دے۔ یہاں یہ بتا دیا کہ رب جس پر رحم کر دے اس کا نفس پاک رہتا ہے۔ اس پورے بیان کو آپ اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک چیز آپ کو ملے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے بیانات سے، جو قصہ یوسف میں، بلکہ سورہ یوسف میں جو بیانات حضرت یوسف کے، ان بیانات سے ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، گناہ بری چیز ہے، برائی کو برائی سمجھنا چاہیے، برائی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن ان حضرت یوسف کے بیانات سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا گناہ گار برا ہوتا ہے، گناہ برا ہوتا ہے، گناہ گار برا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، کوئی غلطی کر لے اسے زندگی بھر تانا دیا جاتا ہے، بھئی وہ آدمی توبہ کر کے زندگی بدل لیا ہو۔ یہ زندگی کا ایسا اصول ہے کہ گناہ برا ہے، گناہ گار برا نہیں۔ غلطی ہوتی ہے، غلطی کرنے والا برا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام کیسا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، مخلوق اسے ہمیشہ برا سمجھتی ہے، مگر خالق ہمیشہ برا نہیں سمجھتا۔ وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ کر کے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا غلطی کرنے کے بعد دھتکار دیتی ہے، سب لوگ دور کر دیتے ہیں، غلطی کی معافی مانگنے کے باوجود لوگوں کا دل صاف نہیں ہوتا۔ مگر دنیا میں اللہ نے ماں کو ایک ایسا بنایا ہے کہ ماں کے پاس کوئی بچہ معافی مانگ لے، وہ بچے کو اپنا اور قریب بنا لیتا۔ اللہ تعالیٰ کتنے وسیع ہیں، ان کا دل کتنا وسیع ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نظر میں گناہ برا ہے، گناہ گار برا نہیں ہے۔ وہ توبہ کر کے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے قریب آ سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا ان ربی غفور الرحیم، اے گناہ گارو مایوس مت ہو جایا کرو، میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قصہ یوسف کی جو سب سے پہلی نصیحت ہے، ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری نصیحت جو کل کی آیتوں میں ہمیں سمجھنا ہے، ایک جملہ حضرت یوسف کا یہ بیان ہے۔ جب حضرت یوسف جیل سے آئے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، دیر تک گفتگو ہوئی۔ اس دیر تک کی گفتگو میں بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت یوسف کو اللہ نے کتنا اونچا علمی مقام دیا۔ تو حضرت یوسف نے ایک بات رکھی تھی، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ فائنانس منسٹر بنائیے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہاں سے سمجھنے کا ہے کہ عہدہ طلب کرنا کیسا ہے۔ مسجد کا عہدہ طلب کرنا، کسی سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا عہدہ طلب کرنا، کسی جماعت کا عہدہ طلب کرنا، یہ اس کا کنسپٹ اسلام میں کیا ہے، یہاں غور و فکر کا ایک موضوع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، خزانے کا اچھی طرح استعمال بھی کروں گا، خزانے میں کو کرپشن سے بچاؤں گا اور غلط استعمال سے بچاؤں گا، اور اس کا مجھے علم موجود ہے۔ اب اس پر بحث ہے کہ عہدہ طلب کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ وجہ اس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سرکاری عہدہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، سرکاری عہدہ مانگا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت یوسف کے سامنے وہ منظر تھا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب سے یہ اندیشہ ہے بلکہ یقین تھا کہ آنے والے سالوں میں انسانوں پر مشکل حالات آنے والے۔
اور ایسے مشکل حالات میں خود غرض لیڈر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیلفش لیڈر، وہ انسانوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور کسی عہدے کو صحیح سنبھالنے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری، ایک خدمت کا جذبہ، ایک انصاف کی صلاحیت۔ اگر خدمت کا جذبہ ہے وہ لیڈر صحیح کام کرتا ہے، اور انصاف کا اس کے اندر اسپرٹ ہے، وہ سوسائٹی میں ظلم نہیں پھیلاتا، انصاف ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ اس وقت جتنے سرکاری عہدے ہیں ان میں مجھے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کہ آنے والے دور میں لوگوں کو مشکل سے نکال سکے۔ اگر یہ ذمہ داری میرے ذمہ آ جائے تو 7 سال میں جو اناج ملے گا اس کی میں حفاظت کروں گا اور پھر اس کو صحیح تقسیم کروں گا۔ ہوا یہ کہ بڑا عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال میں جو آئی ہوئی دولت تھی اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ اعلان بھی کیا تھا جس کے پاس کھیتیاں ہیں وہ جو بیچنا چاہتا ہے سرکار کو بیچے گا، یعنی پورا مال گورنمنٹ نے خریدا تھا اس وقت۔ یہ سمجھداری کی کتنی بات ہے، یعنی گورنمنٹ اس لیے خریدے گی تاکہ اس کی رقم پرائز بڑھنے نہ پائے۔ آج کل تو الٹا ہوتا ہے، امبانی اور اڈانی جیسے لوگوں کو مارکیٹ حوالے کی جاتی ہے اور وہ سیز کرتا ہے مارکیٹ کا مال، تاکہ پروڈکشن کم جب ہونے لگ جائے اور مارکیٹ میں اناج کم جو ہو جائے تب وہ اپنی فیکٹریوں سے اپنے یہاں رکھا ہوا مال نکالے مہنگے داموں سے۔ یہ مارکیٹ میں جو پرائزز بڑھتے رہتے ہیں یہ بھی ایک گیملنگ ہوا کرتی ہے۔ ٹماٹر 100 روپے ہو گئے، پیاز 150 روپے ہو گئے، تیل کا بھاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے گورنمنٹس کی کیا کیا پالیسیز ہوتی ہیں، عام لوگ بیچارے کیا سمجھے اس کو، وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس کو آنے جانے والی ایک چیز سمجھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ حاصل کر کے 7 سال میں کھیتوں سے ہونے والی آمدنی کو گورنمنٹ کے فنڈ سے اپنے پاس جمع کر دیا اور حفاظت سے رکھا۔ اور اس کی ترتیب بھی ہم نے کل سنی تھی کہ حضرت یوسف نے آرڈر بھی جاری کیا تھا کہ گندم کو اس کے خوشے میں رہنے دیا جائے گا، اس لیے کہ جو دانہ خوشے سے نکل جاتا ہے اس دانے کو کیڑ بہت جلدی لگتی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلی اناج کی حفاظت کی ترتیب، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا میں جو علم پھیلا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء علیہم السلام سے دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سرکاری عہدہ مانگا۔ اس پر سوال اٹھتا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کوئی عہدہ طلب مت کیا کرو۔ جو آدمی اپنی مرضی سے عہدہ طلب کرتا اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آج عہدے کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، پریسیڈنٹ تو مجھے ہی ہونا چاہیے۔ اب اس پریسیڈنٹ کے لیے جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ آج تو ہم سب کے سامنے کھلی ہوئی، کام تو کچھ کریں گے نہیں۔ نام چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، ایک مقام چاہیے۔ حضرت اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے جو آدمی عہدہ طلب کرتا ہے اور طلب کر کے کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ کبھی مدد نہیں آتی، اور اللہ کی جب مدد نہیں آتی تو وہی عہدہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے جو عہدہ جو تو طلب کر کے حاصل کیا تھا یا تجھے جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری تھی تو نے اس کو کتنا ادا کیا۔ حضور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضور کے سامنے ایک آدمی آیا اور عہدہ طلب کرنے لگا، ریکویسٹ کرنے لگا حضور سے مجھے فلاں عہدہ دیا جائے۔ حضور نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس کو امام مسلم نے نقل کیے، اِنَّا لَن نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، ہم اس آدمی کو عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ طلب کرتا ہے۔ جو آدمی عہدہ طلب نہیں کرتا، ہاں عہدہ وہ صرف اس لیے لینا چاہتا ہے کہ میں انسانوں کی خدمت کروں اور انسانوں کے ساتھ انصاف کروں۔ اگر خدمت نہیں کرے گا اور انصاف نہیں کرے گا خدا کے یہاں وہ پکڑا جائے۔ حضرت یوسف نے جو یہ عہدہ مانگا تھا
عزت کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں مانگا تھا، یہ خدمت کے لیے مانگا تھا اور انصاف کے لیے مانگا تھا۔ اسی لیے بعض علماء اسلام کا یہ کہنا ہے اگر خود آدمی کو یہ احساس ہے کہ یہ ذمہ داری میں ادا کر سکتا ہوں، اس ذمہ داری کے ذریعے میں خدمت کر سکتا ہوں، اور جو میرے ماتحت ہوں گے میں ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کروں گا، حق تلفی نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، تو پھر اس کو عہدہ طلب کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضور کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، ابو بکر صدیق نے اعلیٰ درجے کے مومنانہ کمال درجے پر ہونے کے باوجود عہدہ قبول کیا، یہ اسی جذبے سے کہ خدمت کرنا ہے اور انصاف کرنا۔ عمر فاروق، عثمان غنی، پھر حضرت علی کا زمانہ ہے۔ پھر آپ لوگوں میں سے جس نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جنگ کے واقعات پڑھے ہوں، یہاں جو جنگیں تھیں عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ کربلا کا جو میدان سجا، حضرت حسین کا زمانے میں، عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں، حضرت علی یا حضرت معاویہ کے زمانے کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو ہم سورہ یوسف سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں عہدہ طلبی نہیں تھی، وہاں بادشاہت حاصل کرنا نہیں تھی۔ حضرت علی کو یہ یقین تھا کہ یہ ذمہ داری میں ادا کر سکتا ہوں۔ اگر ان مشکل حالات میں ایک طرف حضرت عمر شہید کیے گئے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو جس بے دردی کے ساتھ مدینے کی سرزمین پر جو شہید کیا گیا تھا، کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، داماد مصطفیٰ تھے۔ اور داماد مصطفیٰ کیسے تھے؟ ایک نہیں دو بیٹیاں اللہ کے رسول کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو عالم اسلام میں حالات پیش آئے ہیں، ہم تو عام مسلمان اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تاریخ کا ایسا دور ہے جس کو اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، اچھے سنجیدہ لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد عالم اسلام کی چولیں بگڑی تھی۔ یہود و نصارہ نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جن تدبیروں سے کام کیا تھا کہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دو ورنہ یہ طوفان رکے گا نہیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ حضرت علی یہ سمجھتے تھے، حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے، حضرت حسین امام حسین یہ سمجھتے تھے، عبداللہ ابن زبیر یہ سمجھتے تھے کہ اس دور کے حالات کو میں درست کر سکتا ہوں۔ اسی لیے تو یزید میں اور حضرت امام حسین کا مسئلہ پیش ہے۔ امام حسین یہ سمجھتے تھے کہ یزید یہ قابلیت نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کے حالات کو درست کر سکے، میں یہ ایبلٹی رکھتا ہوں، میں نواسے رسول ہوں، اللہ نے مجھے وہ توفیق دی ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کوئی عہدہ طلبی نہیں تھی۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ یہ سارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تیسری نصیحت ہمیں بہت قیمتی ملتی ہے، وہ یہ کہ ایک سوال ہے کہ کیا کافر کی حکومت میں عہدہ طلب کر سکتے ہیں؟ ایک مستقل سوال ہے۔ ایک ہے مسلمان حکومت ہے، سرکاری عہدہ حاصل کرنا، ایک ہے کافرانہ حکومت، کافرانہ حکومت میں سرکاری عہدہ قبول کرنا۔ اس بارے میں بھی مفسرین کی بڑی بحث ہے۔ بعض فقہا کی، بعض علماء اسلام کی یہ رائے کہ کافر حکومت میں سرکاری عہدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ کافرانہ حکومت اگر ظلم کے راستے پر چل رہی ہے، ناانصافی کے راستے پر چل رہی ہے، تو ظلم کا گناہ جیسے ظالم بادشاہ کے ذمے ہوگا ویسے ہی ظالم بادشاہ کے مددگاروں کے ذمے بھی ہو۔ پھر حضرت یوسف نے یہ کیوں عہدہ قبول کیا تھا؟ بعض علماء اسلام کی یہ رائے ہے کہ وہ حضرت یوسف پر ایمان لایا تھا، لیکن یہ یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ اس بارے میں عام مفسرین کی یہ رائے ہے کہ کافر اگر انصاف پسند ہے، کافر اگر حکومت کر رہا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اس کا سرکاری عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے اور اس کے اچھے کاموں میں مدد کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو ضرورت پر اپنے کمال کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو الفاظ آئے حضرت یوسف کے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنا جانتا ہوں، علم رکھنا جانتا ہوں، کیا کوئی آدمی اپنی تعریف کر سکتا ہے؟
عام حالات میں تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ فلا تزکوا انفسکم کا مضمون اس سے پہلے بھی گزرا ہے، اپنی تعریف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ خود غرض ہیں، اگر یہ ذمہ داری سے میں بچوں گا اور عاجزی اختیار کروں گا اور تواضع اختیار کر کے بچوں گا تو قوم کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر بڑا ہونے کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے جذبے سے کمال کا اظہار نہیں، بلکہ خدمت کے جذبے سے اگر کوئی آدمی اپنا کمال ظاہر کرے اور وہ ذمہ داری اٹھائے، اس کی اجازت ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کمال کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد پوری حکومت عطا کی تھی۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی صرف فائنانس منسٹر بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو تو پوری بادشاہت دینی چاہیے۔ پورا لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری حضرت یوسف کی جب ذمہ ملی، حضرت یوسف نے جو حکومت کی ہے انصاف کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، حضرت یوسف نے اپنے ملک میں 2 چیزیں قائم کی، ایک پیس یعنی امن و شانتی قائم فرمایا اور دوسری خوشحالی۔ حکومت کون سی اچھی اور کون سی بری، اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی 2 باتیں۔ اگر ملک میں امن و امان ہے، ملک میں لوگوں کو روزگار مل رہی ہے، کاروبار اچھے چل رہے ہیں، ان ایمپلائمنٹ بڑھ نہیں رہا ہے، تو یہ اچھی حکومت ہے۔ یہ سادہ فنڈا ہے، اس کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چند سالوں کے درمیان ایجپٹ کی حکومت جب اپنے ذمے لی ہے تو پھر امن و شانتی قائم کیا اور خوشحالی قائم کی۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ان سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی حکومت رہی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی حکومت۔ دنیا میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ بادشاہ بہت کم بنے، یاد رکھیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 سے زائد انبیاء آئے، ان انبیاء میں بادشاہ بہت کم ہوئے، گنتی کے ہوئے ہیں انبیاء۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف، یہ بادشاہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا پیغمبر کا بادشاہ بننا ضروری نہیں، پیغمبر کا مشن کا اختتام بادشاہ ہونا نہیں۔ اگر ہمارے نبی نے بھی حکومت قائم کی، مدینے کی جو ریاست قائم کی، جس کو کہا جاتا ہے مدینے کی ریاست قائم کرنا، یہ اللہ کے نبی نے بھی حکومت قائم فرمائی، مگر حکومت کا قیام پیغمبر کی ذمہ داری نہیں۔ پیغمبر کی ذمہ داری خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچا دینا، لیکن پیغمبر کے سامنے صرف نماز روزے تک کا دین کا حصہ نہیں ہوتا، سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی مولوی صاحب الیکشن میں بیٹھ جائیں تو آج ہماری قوم کیا کہے، یہی کہے گی کہ امام کا تعلق کوئی سیاست سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس پر بڑا بیان دیا کہ اگر سیاست اور دین الگ ہو جائیں تو سوائے چنگیزی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی آئی ہے دنیا میں، ڈیموکریسی کب آئی، یہ جنگ عظیم اول کب آئی، کیوں پیش آئی، جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی، کب ہوئی، اس کے ریزنز کیا تھے، یوروپ میں تبدیلیاں کب آئی، جرمنی اور اٹلی کے حالات کب بدلے، امریکہ دنیا میں کب ظاہر ہوا، اس سے پہلے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو کیسے تھی۔ یہ سب مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی تاریخ ہے جس کو سمجھے بغیر آج کی دنیا کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ڈیموکریسی کا زمانہ کتنا، اور ڈیموکریسی آنے کے بعد کتنے مشکل حالات آئے۔ یہ صرف مسلمان نہیں، انگریزوں نے اس کے خلاف کتنی کتابیں لکھی۔ ڈیموکریسی کیا ہے، ڈیموکریسی میں ظلم کیسے کیا جاتا ہے، بادشاہوں کا زمانہ کیسا تھا، بادشاہوں کے زمانے میں کیا اچھائیاں تھیں کیا برائیاں تھیں۔ آج اورنگزیب عالمگیر کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے، ہم تو کچھ جانتے بھی نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کون ہے۔ اس کو مستقل موضوع بنا کر پڑھنے اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں اورنگزیب عالمگیر کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے کیا کام کیے تھے بھارت میں۔ بہرحال یہ جو آیتیں ابھی ہمارے سامنے، آیت نمبر 53 سے 57 تک، یہ 5 آیتیں آج کل پڑھی گئی تھی، اسی کی تتمی کے طور پر
یہ نتائج رکھے گئے، یہ غور و فکر کے نتائج۔ عام مجالس میں یہ چیزیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ جمعہ کے مجالس میں بھی عام مسلمانوں کی سوچ کی سطح بہت نیچے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، اچھی علمی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی فکر بہت بلند ہوتی ہے۔ لہٰذا ان موضوعات کو بھی اپنا موضوع بنا کر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔